نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ وقال تعالی: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، آج کا دن بہت مبارک دن ہے، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن بھی ہے اور عرفہ کا دن بھی ہے، 9ویں ذی الحج، عرفہ کا دن۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف رجوع کا دن ہے، محبت الہی اپنے دلوں میں پیدا کرنے کا دن۔ یوں تو تمام ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن بعض ایام وہ ہیں، بعض اوقات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، تجلی اعظم انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ان ایام میں یہ عشرہ ذی الحج اور عشرہ ذی الحج میں بالخصوص 9ویں اور 10ویں کا دن، 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں مسلمان جمع ہوتے ہیں اور گر گڑا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ کائنات کا یہ نظام اللہ کی جانب سے دیے گئے علم اور اس کی طرف سے نازل کردہ رحمت کے نتیجے میں چل رہا ہے۔ فرشتوں کی دعا اللہ پاک نے واضح کی ہے قرآن حکیم میں کہ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ انسانوں کے لیے اس بات کی دعا مانگتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے پروردگار، تیری جانب سے ہر شے پر علم اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو علم و شعور انسان کی عقل کو ترقی دیتی ہے، اس کی عقلی ضروریات کی تکمیل کرتی ہے، اور رحمت و شفقت اس کے اعمال کی درستگی کا سبب بنتی ہے۔ انسان باقی تمام مخلوق سے اسی حوالے سے ممتاز ہے کہ اس میں عقلی اور علمی قوتیں پائی جاتی ہیں جو دیگر مخلوقات میں اس درجے کی نہیں ہیں، اور اسی طرح انسان کے اندر عملی قوت، مہارت حاصل کرنے کا موقع اور اس کے لیے جد و جہد کا راستہ اختیار کرنا، یہ انسانیت میں باقی حیوانیت اور دیگر مخلوقات سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جب اللہ کی رحمت نازل ہو، اور اللہ کی رحمت علم و شعور اور رحمت و شفقت کی صورت میں نازل ہوتی ہے، تو وہ انسانیت کی ان دونوں قوتوں کو پایا تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ اس میں اعلیٰ درجے کا علم اور اعلیٰ درجے کا سیرت و کردار پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ کائنات کا خالق و مالک کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کائنات کی ہر مخلوق ترقی تبھی کرتی ہے جب اس ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔
اس کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرے، اور یہ محبت ہی ہے جو انسان کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ محبت کے ایام میں یہ 10 دن بہت اعلیٰ اور اونچے درجے کے ہیں، بالخصوص یہ عرفات کا دن۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرفہ کے دن میں جو دعائیں، جو اللہ کے سامنے امت کے لیے گڑ گڑانا، دعائیں کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے، باقی سال بھر کے ایام کے مقابلے میں اس دن میں اللہ کی طرف رجوعیت سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ اب اگر کوئی انسان اللہ سے محبت اور تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افکار کی اتباع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کے مطابق اپنا علمی منہج اور فکری رخ متعین کرے، اس کے افکار و شعور کا مرکز اور منبع علمی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی منہج ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم ہونا چاہیے۔ انسان کا دل و دماغ اس علم سے منور ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اعمال اور اس کی سیرت و کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عکس ہو، آپ کی اتباع کرنا اس کے اندر، اس کے نتیجے میں صلاحیت اور استعداد پیدا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی دراصل اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انا اعلمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں، تمہارے علم کی تو کوئی اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد نہیں کہ وہ اونچے درجے میں اللہ کو حاصل کر سکیں، اللہ کے بارے میں جان سکیں۔ جتنا اعلیٰ درجے کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس لیے اس علم کی اساس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے ہیں، جو سیرت و کردار کا نمونہ قائم کیا ہے، وہ اصل معیار ہے، وہ اصل ضرورت۔ تو اس علم کو جسے عمل میں ڈھالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ علم پختہ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنا علمی منہج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی علم کے مطابق ڈھالے۔ اس لیے امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم نبوت کو علمی طور پر سیکھنا اور سمجھنا، اس کے مطابق اپنے شعور اور فکر کو منظم اور آراستہ کرنا، یہ امت پر فریضہ ہے۔ جس طلب علم کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ دراصل وہ نبوی علم ہے جو انسان میں اعلیٰ درجے کا شعور پیدا کرتا ہے۔ یوں تو ہر انسان کو جس درجے کا بھی وہ علم حاصل کر لے تو اس کو فائدہ دیتا ہے، جس درجے میں بھی وہ کسی بھی شعبے سے متعلق، دنیا کے کسی شعبے سے متعلق یا آخرت کے جس شعبے سے متعلق علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ علم مہیا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علمی بات کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دراصل محدثین میں سے ہیں، حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان علم کے کسی دروازے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو علم اللہ کی چادر ہے، دنیا بھر کے تمام علوم کا مرکز اور منبع ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو جو آدمی جس علم کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ پاک اسی علم کی چادر اسے چڑھا دیتا ہے، اسے پہنا دیتا ہے۔ وہ دنیا کا علم حاصل کرنا چاہے تو اسے دنیا کے علوم کی چادر چڑھا دیتا ہے، اس کا استقبال اور اس کا اعزاز اس کے مطابق وہ علمی مہارتیں حاصل کرتا ہے۔ اور اگر وہ
دنیا اور آخرت دونوں کے علم کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اسے اس طرح کی چادر چڑھا دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے علمی، اس علمی چادر کا تقاضا ہے کہ یہ ہر اس کو دی جائے جو اللہ سے سچی محبت اور تعلق قائم کرتا ہے۔ اس لیے علمی طور پر جو آدمی علوم نبوت کا وارث بنتا تھا تو اسی کو خرقہ پہنایا جاتا تھا، چادر پہنائی جاتی تھی، پگڑی پہنائی جاتی تھی، جبہ پہنایا جاتا تھا۔ تو یہ دراصل اسی علم کی علامت، اہل علم کے لیے ہی یہ لباس وضع کیا گیا۔ یہ گویا کہ تفاعل کے طور پر ہے، اس نے ایک درجے کا علم حاصل کر لیا تو اب اسے ایک خاص جبہ، ایک خاص قسم کا گاؤن علم کے شعور کے تقاضے کے مطابق اسے پہنایا جاتا ہے۔ تو جو آدمی جتنی زیادہ اللہ سے محبت اور تعلق قائم کرتا ہے اتنا ہی اس کے اندر علم آتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ علم انسان کی شناخت ہے، علم کے بغیر دنیا کا کوئی دائرہ ترقی پذیر نہیں ہوتا۔ یہ بڑی جہالت کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ کہے کہ جاہل ہونے کے باوجود آدمی کسی صحیح کردار کا حامل ہے۔ یہ بات جاہل ہی کہہ سکتا ہے، عالم یا علم کے تقاضے کے بغیر دنیا کا کوئی کردار ادا نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور پر آج کل جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے صوفیاء کے بارے میں کہ ان کے پاس علم نہ بھی ہو تو آدمی مادرزاد ولی ہوتا ہے، ہاں جی، بنیادی طور پر پیدائشی طور پر وہ اللہ والا لوگ ہوتے، کوئی پاگل ہوگا، تو بے وقوف اور احمق ہوگا۔ علم کے بغیر ولی بھی نہیں بن سکتا، ولایت کی بھی اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ علم و شعور بنیادی بات ہے، اسی لیے تمام صوفیاء کے ہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سلاسل ہیں، سلسلہ ہے، وہ تمام لوگوں کے لیے اس بات کو لازمی قرار دیتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے۔ علم کے بغیر ترقی نہیں ہوتی۔ پھر علم بھی وہ جو علم نافع ہو، جو انسان کے کردار کو بدلے، ایسا علم جو آدمی کو عمل پر نہ اکسائے اور اس کے اندر عملی صلاحیت پیدا نہ ہو، وہ علم تو بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس آدمی سے بڑا ڈرتا ہوں جو علیم بھی ہو اور منافق بھی ہو، بہت زیادہ علم بھی رکھتا ہے اور نفاق کا مرض اس کے اندر ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ علیم اور منافق یہ دو چیزیں کیسے جمع ہوتی ہیں کہ آدمی جو ہے علم بھی رکھتا ہو اور علم کے باوجود وہ نفاق اس کے اندر پایا جاتا ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علیم منافق وہ ہے جو عالم باللسان جاہل بالقلب، جو زبان کا تو عالم ہے، تقریریں بڑی اچھی اچھی کرتا ہے، علم بڑا اس کی زبان سے پھوٹتا ہے، شعور اور فکر کی باتیں تو بڑی بلند کرتا ہے، لیکن قلب جاہل ہے، قلب نے اس علم سے کچھ نہیں سیکھا۔ قلب جاہل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے ان علمی تقاضوں کے مطابق عمل نہ کر رہا ہو، کیونکہ عمل اور ارادے کا مرکز قلب ہے، اور اگر قلب کے اندر اس علم کے نتیجے میں ارادہ پیدا نہیں ہوا اور اس ارادے سے عمل صادر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ قلب جاہل ہے۔ جیسے انسان کا کہ جسم کا دماغ ہے، اس کی یہ زبان ہے جو سب کے سامنے بولتی ہے، ایسے ہی دل کی بھی ایک زبان ہے، دل کا بھی ایک دماغ ہے، دل کی بھی آنکھیں ہیں، دل کے بھی کان ہیں۔ تو اگر یہ کان تو بہت کام کر رہے ہوں جو ظاہری طور پر سب کو نظر آ رہے ہیں، یہ زبان تو اس کی بڑی چلتی ہو، چر چر، ہاں جی، ہر وقت علم کے بڑے جام کے جام لنڈھا رہا ہو، بہت ہی علم کی پھل جھڑیاں اس کی زبان سے نکل رہی ہوں، لیکن قلب جاہل ہے۔ قلب میں نہ وہ بولنے کی صلاحیت، نہ سننے کی صلاحیت، نہ سمجھنے کی صلاحیت، نہ ارادہ اور عزم پیدا کرنے اور عمل کو درست کرنے کی صلاحیت۔ تو خالی زبان دنیا میں کیا نتیجہ پیدا کرتی ہے؟ کچھ نہیں۔
زبان اور قلب تبھی ترقی کرتا ہے کہ جب اللہ کے شعائر کی عظمت انسان کے دلوں میں پیدا ہو۔ اسی لیے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰہِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے تو دراصل اسی سے دلوں کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے، دلوں کی جہالت دور ہوتی ہے، دلوں کی منافقت ختم ہوتی ہے، دل پاک صاف ہوتے ہیں، ان میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو تقوی القلوب مطلوب ہے، دلوں کا ادب، دلوں کا مہذب ہونا، دلوں کا تربیت یافتہ ہونا، اور دل تربیت یافتہ تبھی ہوں گے کہ جب شاعر اللہ کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہو۔ اور شاعر میں سے سب سے اعلیٰ عظیم ترین شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ کی محبت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دیوانہ وار بیت اللہ الحرام کا طواف کیا تو بیت اللہ شاعر میں سے ہے، پھر بیت اللہ کے ذیلی شاعر میں سے صفا، مروہ، عرفات، مزدلفہ اور منی، یہ تمام وہ مقامات ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عشق و محبت سے دیوانہ وار چکر لگائے، جانا آنا کیا۔ ورنہ عرب کے بڑے بڑے سردار تو عرفات جانے کو اپنی توہین سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم قریشی ہیں، ہم معزز خاندان کے ہیں، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہمیں حرم سے زیادہ دور نہیں جانا، بس حرم کے اندر منی ہے اور حرم کے اندر مزدلفہ ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ منی اور مزدلفہ میں رہنا ہے، حرم سے باہر عرفات کے اندر ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ہماری توہین ہے کہ ہم سردار ہوتے ہوئے حرم کو چھوڑیں، اور وہ بھی ان پاکیزہ دنوں میں۔ اس لیے خود عرفات نہیں جاتے تھے، باقی عوام سے کہتے تھے کہ تم کیڑے مکوڑے ہو انسانوں میں سے، تو جاؤ تم باہر جاؤ، تم تو ویسے بھی حرم سے باہر ہو، لہذا حرم چلے جاؤ۔ لیکن اللہ پاک نے حکم دیا کہ نہیں، کہ ثم افیضوا، تم بھی اسی طریقے سے افاضہ کرو، عرفات پہنچو جیسے لوگ جاتے ہیں، افاض الناس، جیسے انسان وہاں جاتے ہیں باقی ایسے تمہیں بھی جانا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ عرفات کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی سے لمبا سفر عرفات کا کیا، اور جو طے شدہ اوقات تھے ظہر سے لے کر مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عرفات، جبل رحمت پر کھڑے ہو کر اللہ سے گر گڑا کر ہاتھ بلند کر کے اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ سے تعلق، اللہ سے دعا مانگنے کا آپ نے ایک نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کیا، اور لوگوں سے کہا کہ خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو، جیسے میں نے محبت کا اظہار کیا ہے، جیسے میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، جیسے میں نے یہ تمام اعمال کیے ہیں، ایسے ہی تم بھی کرو۔ عمر فاروق جیسا دلیر اور بہادر آدمی جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، طواف کرنے کے لیے آئے، حجر اسود پر پہنچے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا خدا کی قسم تو ایک پتھر ہے، اور پتھر کو انسان بوسہ دے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اگر میں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتا نہ دیکھتا تو کبھی میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ پتھر جو بے جان ہے اس کو انسان بوسہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ میرے نبی نے بوسہ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، اس لیے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ میرے نبی نے پتھروں کی اس عمارت خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، اس لیے میں طواف کرتا ہوں، ورنہ انسان جو باقی تمام چیزوں سے اعلیٰ اور اشرف ہے وہ اس پتھروں کی عمارت کے چاروں طرف چکر کاٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کاٹتا ہے کہ ابراہیم کی ہمتیں وہاں جمع ہیں، اسماعیل کا اعلیٰ شعور اور اس کی قربانی کے اثرات اس پورے مقامات پر موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا کی ملاقات کا مرکز عرفات، جہاں انسانیت کا ملاپ ہوا، ان کی اجتماعیت قائم ہوئی، اس کی عظمت کا اظہار ہوا، اس لیے انسانوں کو ان انسانوں کی اس عظمت اور ان کے کردار کو سلام پیش کرنا ہے، اس کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کرنا ہے۔ یہ پتھروں کو بوسہ نہیں ہے،
نہ ہی یہ پتھر کی عمارت کو ہے، یہ انسان کے اس عمل کو ہے جو اس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کے لیے پہلا گھر بسایا تھا، پہلی عمارت بنائی تھی، جسے عظمت شان کا مرکز بنایا تھا۔ تو اولو العزم انسانوں کی نقل اتارنا ہے، ان کی عظمت کو سلام پیش کرنا ہے کہ جیسے ابراہیم نے دیوانہ وار طواف کیا، جیسے انہوں نے انسانوں کو اس کی طرف بلایا، جیسے اسماعیل نے اس خاص مقام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے منی میں منحر میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے پیش کر دی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے عرفات اور مزدلفہ میں قیام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو وہ انبیاء علیہم السلام اور اولو العزم لوگوں کی ہمتیں اور عزائم جو ان مقامات مقدسہ پر اس فضا کے ساتھ وابستہ ہیں، ان انسانوں کے ساتھ اپنے عزم کو جوڑنا ہے، اپنے عزم کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے، تعلق قائم کرنا ہے، تاکہ جو علم کا منبع ان مقامات پر رہنے کی وجہ سے ابراہیم پر نازل ہوا انسانیت کا علم، جو اسماعیل پر نازل ہوا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جس کے نتیجے میں حضور کے صحابہ پر اعلیٰ علم و شعور، تفقہ اور بصیرت کے دروازے کھلے، اس عزم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان کے اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ جب اس علم کے ساتھ پختہ وابستگی ہو گئی تو ان کے اعمال کیا تھے؟ دین کے غلبے کے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اللہ کے تمام نظام کو دنیا میں غالب کرنے کی جدوجہد اور کوشش، یہ عمل اس کے اندر متعین ہو جائے۔ حج کا یہ عظیم اجتماع دراصل دنیا پر رعب پیدا کرنے کے لیے ہے، اسلام کے سیاسی غلبے کا اعلان ہے، اس کی طاقت اور قوت کا اعلان ہے۔ عرفات کا دن یہ مسلمانوں کی گویا کہ عید کا دن ہے اصل میں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی عالم نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو عمر فاروق نے پوچھا یہودی عالم سے کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو قرآن حکیم کی آخری آیت ہے، یہ اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید کے مناتے۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، عالم ہوں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کس دن میں نازل ہوئی۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا میدان تھا۔ وہ دن ہم ہر سال مناتے ہیں، دنیا بھر کے تمام انسان اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، اپنا رعب، اپنا دبدبہ اپنی عید منانے کے لیے، اور اس عید میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایام تشریق یہ اللہ کی بڑائی کے نعرے لگاتے ہیں، اللہ کے غلبے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو جمعے کا دن وہ مقدس دن ہے جس میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور ہم جمعے کے دن کو ہر 6 دن کے بعد 7ویں دن عید کے طور پر مناتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ یہ بھی ہماری عید ہے، جمعے کا دن، کہ لوٹ کر یہ دن آتا ہے، اور اس دن میں عظمت اور اس کے اندر اعلیٰ ترین صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی عرفات کا دن ہے کہ عرفے کے دن میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت اور قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ صلاحیت اور استعداد کا یہ دن ہے۔ اس دن میں اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ کے ساتھ وابستگی پیدا کرنا، اللہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنا، یہ بہت اونچے درجے کی بات ہے۔ تو اس دن میں اللہ کی طرف گڑ گڑا کر جمعے کی برکات سمیٹنا، عرفہ کے دن کی برکات کو سمیٹنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، دعائیں مانگنا، تمام اعمال کثرت سے نیکی والے کرنا، یہی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے انسان کے اندر اعلیٰ صلاحیتوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، جس سے علم و شعور بھی بلند ہوتا ہے اور عمل اور کردار بھی درست ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے
دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔